السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا قصہ انتہائی سبق آموز ہے۔ آج جو واقعہ اور قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس قصے کو سننے کے بعد آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ اس واقعے کے اندر جس صورتحال کا تذکرہ کیا گیا ہے، میں خود بھی اس صورتحال سے دوچار ہوں، اور مزید یہ کہ اس قصے میں اس صورتحال کا جو علاج بتایا گیا ہے وہ علاج میرے اپنے لیے ہے کہ میں اس سے دوچار ہوں۔ قبل اس کے کہ میں یہ واقعہ شروع کروں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل فیضان ندوہ کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور پسند آئے تو اسے آگے شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ اس کا دائرہ زیادہ سے زیادہ وسیع ہو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ ان بے پناہ نعمتوں میں انسان کو جو سب سے عزیز ترین نعمت ہوتی ہے وہ ہے اولاد کی نعمت۔ اولاد سے ہر انسان بے پناہ محبت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ایسی ہو جو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی اور سرخ روئی کا ذریعہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اپنے بچے کی، اپنے اولاد کی تربیت کے لیے سو جتن کرتا ہے، ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ اس کی اولاد با اخلاق ہو۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ بے اعتدالی پائی جاتی ہے۔ بچوں کی نفسیات اور ان کے مزاج کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا، اور تربیت کے لیے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس کا عام طور پر بچوں کی نفسیات پر منفی اثر ہی پڑتا ہے۔ بہرحال جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں، اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اولاد کی تربیت کا صحیح ڈھنگ کیا ہونا چاہیے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک مدرسے اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسکول پریمائسس اور مدرسے کی عمارت اور اسکول کی بلڈنگ کو نیا کلر کیا، اس کا رینوویشن کیا، بہترین پینٹنگ کروائی مدرسے کے اندر، اور اس کے بعد مدرسے کے بلیک بورڈ پر یہ اعلان لکھوا دیا گیا کہ کوئی بھی بچہ مدرسے کی کسی بھی دیوار پر کسی طرح کا کوئی نقش و نگار نہ کرے، کوئی تحریر نہ لکھے، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ چند دنوں تک عمارت بالکل صاف رہی، لیکن ایک دن ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن میں جب اسکول پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسکول کی باہر کی جو دیواریں ہیں اس پر کسی نے اسپرے پینٹ کے ذریعے سے بہت سے خراب نقش و نگار بنا دیے، الگ الگ تحریریں اس پر لکھ دی، اور بہت سارے بھدے عنوانات اس پر تحریر کر دیے۔ یہ دیکھ کر میرا پارا چڑھ گیا۔ میں مدرسے میں آیا، اسکول میں آیا، میں نے سارے اسٹاف کو جمع کیا، بعض پرس کی گئی، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے اسٹاف کے کچھ لوگوں کو متعین کر دیا کہ وہ یہ خبر لگائیں، یہ پتہ کرے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، بچوں سے پوچھے، ٹی وی کیمرے جو ہے وہ چیک کرے، اور پوری طریقے سے اطمینان کر لے کہ کس نے کیا، اور مجھے آ کر اس کی اطلاع دے۔ بہرحال ان متعین کردہ افراد نے اس شخص کا، اس بچے کا پتہ لگا دیا جس نے یہ حرکت کی تھی۔ اس کو میرے سامنے لایا گیا۔ میں نے اس بچے کے ابو کو فون کیا اور فون پر یہ اطلاع دی کہ آپ کا کل اسکول میں آنا لازمی ہے، آپ سے کچھ ضروری بات کرنا ہے۔ بہرحال وہ صاحب دوسرے دن اسکول آئے۔ میں نے ان کے سامنے یہ سارا ماجرا رکھا کہ ہم نے ہمارے اسکول پریمائسس کو ابھی ریسنٹلی رینوویشن کیا ہے، کلر کیا ہے، پینٹ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے بلیک بورڈ پر یہ اعلان بھی لکھوا دیا تھا کہ کوئی بھی بچہ اسکول کی عمارت کے اوپر کوئی نقش و نگار نہ کرے، کسی طرح کی کوئی تحریر نہ لکھے۔ لیکن آپ کے لڑکے نے یہ دیکھیے کہ دیوار کا کیا حال کیا ہے۔ اس نے دیوار پر بھدے عنوانات لکھے ہیں، اسپرے پینٹس سے نقش و نگار کیے ہیں جو بالکل بھی بھدے ہیں، اور اس نے پورے کلر کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ ان صاحب نے یہ کہا کہ آپ میرے بچے کو بلوائیے۔ بچے کو آفس میں بلوایا گیا۔
وہ جب بچہ آیا تو ان صاحب نے اپنے بچے کو دھیمی آواز میں پوچھا کہ بیٹا یہ تم نے کیا تھا؟ بچے نے تصدیق کر دی۔ جیسے ہی اس بچے نے تصدیق کی، ان صاحب نے مجھ سے معذرت کی، معافی چاہی، اور فوراً اپنے موبائل فون سے کسی کلر والے کو فون کیا، پینٹ والے کو فون کیا، اور سارا کلر دوبارہ کرنے کا اس کو ٹینڈر انہوں نے دے دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جاتے ہوئے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیر کر اس سے صرف ایک جملہ کہا کہ بیٹا اگر تم میرا سر اونچا نہیں کر سکتے تو کم از کم میرے سر کو جھکانا نہیں، یہ کہا اور نکل گئے۔ وہ ہیڈ ماسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ جملہ تو کہا کہ بیٹا میرے سر کو اگر تم اونچا نہیں کر سکتے تو کم از کم جھکانا نہیں، وہ ایسا اثر کر گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے بچے کو دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنے چہرے کو لے کر زار و قطار رو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا تمہارے والد صاحب تو بڑے شفیق نظر آ رہے ہیں، انہوں نے اتنی بڑی حرکت پر بھی تمہیں کوئی سرزنش نہیں کی، اور پتہ نہیں انہوں نے کان میں کیا کہا کہ تم روئے جا رہے ہو۔ تو اس بچے نے کہا کہ ماسٹر صاحب مجھے رونا تو اسی بات کا آ رہا ہے کہ والد صاحب اگر مجھے مار دیتے، مجھے سرزنش کر دیتے تو شاید اتنا رونا نہیں آتا، مگر انہوں نے پیار سے جو جملہ کہا کہ میرا سر اگر تم اونچا نہیں کر سکتے تو کم از کم جھکانا نہیں، اس نے مجھے بے حد شرمندہ کر دیا ہے۔ ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس جملے نے اس بچے پر اتنا اثر کیا کہ بعد میں اس کا طرز عمل یکسر بدل گیا۔ وہ بچہ جو ہمیشہ شرارتیں کیا کرتا تھا، وہ کلاس کے اندر بالکل پولائٹ اور مہذب قسم کا بچہ بن گیا، اور پڑھائی میں بھی اس کا دل و دماغ اچھے سے لگنے لگا، اور اس کی زندگی کا طرز عمل بدل گیا۔ دوستو یہی ہے بچوں کی تربیت، اور ان کی صحیح نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ والدین ان کے ساتھ نرمی سے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے برتاؤ کرے، اور نرمی کے ساتھ بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے سمجھائے کہ کون سی چیز غلط ہے اور جو ان کے لیے رسوائی کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور کون سی چیز صحیح ہے جو ان کے لیے عزت افزائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر یہ نہج آ جائے تو آج جو معاشرے میں اولاد کے بگاڑ کا رونا رویا جا رہا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔